السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 17 ہے جی، سورۃ حج، اور اس کی آیت نمبر ہے 38. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. 17 پارہ سورۃ حج، آیت نمبر 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں جو تذکرہ کیا حج کے احکامات، بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کا مقصد، توحید کا مرکز، یہ سب تذکرے جب کیے سورت کے اندر، جب یہ احکام نازل ہوئے تو وہ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، مکہ میں تو ان کی اپنی رہائش تھی، جس وقت چاہیں عمرہ کریں، ہر سال حج کریں، بیت اللہ کی زیارت کریں. لیکن اب ہو گئے دور، اور اب مکہ والوں نے مکہ میں بھی جب تھے مسلمان تو اس وقت بھی بیت اللہ میں داخلہ بند کر رکھا تھا، مسلمانوں کو نہیں آنے دے رہے تھے. گورا اجارہ داری اپنی چودراہٹ قائم کر رکھی تھی، جس کو مرضی آنے دیں، جس کو مرضی نہ آنے دیں. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کے زور پر بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے کرا. اللہ اکبر، ایک راستہ آسان ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن جینا پھر بھی مشکل کر دیا، آخرکار ہجرت کرنی پڑی. کچھ مسلمان مکہ گئے ہجرت کر، حبشہ گئے ہجرت کر کے، کئی مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے. اب مدینہ منورہ میں ان کو یاد آتا بیت اللہ کے طواف، عمرہ، وعلیکم السلام، بیت اللہ کی زیارت، وعلیکم السلام، یہ چیزیں ان کو یاد آتی. السلام علیکم. اب وہ حج کے احکام جب آئے ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی. حدیبیہ میں عمرہ کے لیے گئے تو انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا. تو اب کیا کریں؟ مسلمان اس وقت مدینہ منورہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست تھی، گویا کہ ایک قصبہ نما ایک جگہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنا مدینہ منورہ تھا وہ اس وقت مسجد نبوی میں آ چکا ہے، یعنی اتنا ہی تھا. زیادہ زیادہ انصار مہاجر ملا کر کوئی 1000 کے قریب مسلمان ہو جائیں گے، یعنی اتنے مسلمان تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے تسلی کے لیے آیات نازل کی. آیت نمبر 38 سورہ حج.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں گھبراؤ نہیں، ان اللہ، تم یہ نہ سمجھو کہ تم ایمان لائے ہو تو تمہیں لاوارے چھوڑ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں تمہارے دلوں کی کیفیت سے واقف ہے، تمہاری تمناؤں کو بھی اس کو پتہ ہے، علم ہے، جانتا ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یدافع، دفاع کرے گا، عن الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان والے ہیں. ایمان والوں کا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ. ایمان والوں تم یہ نہ سمجھو کہ ہم ایمان لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، نہ، اللہ تعالیٰ تمہارا دفاع کرے گا. کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل خوان، ایک ہوتا ہے خان، ایک ہے خوان. خان خیانت کرنے والا، خوان بہت زیادہ خیانت کرنے والا. یہ کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا بہت زیادہ خیانت کرنے والے کو، کفور اور ناشکرے کو. اب بات ہو رہی تھی مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دے رہے، بیچارے ہجرت پر مجبور ہو گئے، بیت اللہ کی زیارت سے محروم ہو گئے، طواف سے محروم ہو گئے، عمرے سے محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. خیانت کس نے کی، ناشکری کس نے کی؟ قریش مکہ نے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت امانت کے طور پر ان کے سپرد کی، بیت اللہ، اس کی خدمت، صفا، مروہ، مزدلفہ، عرفات، کتنی بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، پورے عرب سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر، ایک تجارت کا مرکز ہے جس کی وجہ سے لوگ تمہاری عزت بھی کرتے ہیں. سید قسیم کو سلام شاہ صاحب ہیں، تمہارے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا، اور تمہاری عزت ہے پورے اس میں. لیکن تمہیں عزت راز نہ آئی. دیکھا کہ بیت اللہ کی وجہ سے کتنی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، تو اس نعمت، وہ جو امانت تھی تمہارے پاس، تو تم نے اس میں بہت بڑی خیانت کی. کہ بیت اللہ کی تعمیر کا جو مقصد تھا، توحید کا مرکز، تم نے وہاں شرک کا اڈا بنا دیا. تم نے وہاں 360 بت رکھ دیے، اور جو توحید کی بات کرے اس کو نکال دیا وہاں سے، ان کو داخل ہی نہیں ہونے دے رہے. کفور، بڑے ناشکرے ہو. تو یہ جو ناشکرے اور خیانت کرنے والے، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا. اتنی بڑی نعمت دی تھی. پھر تمہاری برادری میں ہی اللہ نے سارے نبیوں کا سردار پیدا کیا، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کسی برادری کا کوئی وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، کس طرح سے لگ بھگ اس کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے. تمہاری قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا سارے نبیوں کا سردار، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حرم کی سرزمین میں جہاں پودوں کو وہاں پر کیا ہے، تحفظ ہے، گھاس نہیں کاٹی جا رہی، درخت کے پتے نہیں توڑے جا رہے، جہاں کی گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جا رہی، جہاں کے جانور کا شکار کرنا حرام ہے، لیکن تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تشدد کے لیے حلال کر لیا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کس شہر کی قسم؟ مکہ شہر کی قسم کا ہے کہ اس میں وانت حل بہذا البلد، اس مکہ شہر میں، امن والے شہر میں، رحمتوں والے شہر میں، جہاں جانوروں کو تحفظ ہے، درخت کے پتوں کو تحفظ ہے، گری پڑی چیز کو تحفظ ہے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تحفظ نہیں ہے. آپ پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ خوان. یہ کیا ہے؟ کفور. اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. فرمایا اذن، اجازت دے دی گئی، للذین، ان لوگوں کو، یقاتلون، قتال کرنے کی، بانہم، اس وجہ سے کہ ظلمون پر ظلم کیا گیا. یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی، قتال کی اجازت دی. مکہ مکرمہ میں تھے، مسلمانوں نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کا مقابلہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کر رکھو. نہیں، ابھی نہیں. لیکن جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، اسلام اسٹیٹ قائم ہو گئی، چھوٹا سا لگ بھگ ایک
یعنی اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی، تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دی. تو ہجرت کے بعد بدر یعنی سن 2 ہجری میں ہوا. بدر کی جنگ سن 2 ہجری میں رمضان کے اندر 17 روزے کو. اب اس دوران کے عرصے میں بھی 8 جھڑپیں ہو چکی تھی. یعنی مدینہ میں مسلمان پہنچ گیا، وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے. الرحیق المختوم کے اندر ان 8 جھڑپوں کا تذکرہ موجود ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے جھڑپیں کمانڈو کاروائیاں ہو چکی تھیں بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی. اور اس کے بعد بدر کی جنگ پہلی کھلم کھلا جنگ تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے اوپر ظلم کیا گیا ان کو اجازت ہے اب قتال کرنے کی. ظلم کیسے کیسے تھے پوری سیرت کی کتابیں بھری پڑی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ پوری سیرت کی کتابیں بھری پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوجیاں ڈالی گئیں، کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، گلے میں گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر بل دیا گیا. خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا. سمیہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی پہلی شہید عورت ناف کے نیچے برچھا مار کے ابو جہل نے شہید کیا. یاسر رضی اللہ عنہ ان کے خامن کو کیا کر لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کرتے، بڑھاپا تھا، بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے. عمار رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ زبان سے کلمہ کفر نکل گیا. خباب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی حالات بدلے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے. فرمایا ابھی تو تم پر وہ حالات آئے نہیں جو پہلی امتوں پر آئے تھے. لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت میں پیوست کر کے ہڈیوں تک چیر دیا. انہوں نے دین نہیں چھوڑا تھا. سر پر آرا رکھ کر ٹکڑے کر دیا گیا، انہوں نے دین نہیں چھوڑا. تم تو جلدی کرتے ہو. لوگ کی کنگیاں ہوتی ہیں نا، یہ قالین بننے والوں کے پاس ہوتی ہیں اور تیز نوک ہوتی ہے، جس طرح برف کا سوا ہوتا ہے نا، برف توڑنے والا، یہ ایسی سخت نوک ہوتی ہے اور بڑی تیز نوک ہوتی ہے. تو یہ حالات تھے. اور میں ایک وقت آئے گا کہ صنعاء سے یمن کا دارالحکومت صنعاء حضرموت تک ایک شخص یا ایک عورت زیورات سے لدی پھدی اللہ کے گھر کی طرف طواف کے لیے جائے گی، لیکن اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اتنا امن ہوگا. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ دور دیکھا. آج کسی بچی کو سونے کی بالیاں پہنا کر بازار بھیجو نا ذرا، یہ کہانی کٹوا کے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے. تو کیا فرمایا ایسا ظلم کیا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ ان کی مدد کے اوپر لقدیر قدرت رکھتا ہے، ایمان والوں کی مدد کرنے پر. کیونکہ اس وقت جو حالات تھے، ایک طرف پورا عرب یہودی اور دوسری طرف 1000 کے قریب مسلمان. بدر میں کتنے گئے تھے؟ 313. احد میں کتنے ہیں؟ 700. ٹھیک ہے. اور خندق میں کتنے تھے؟ 1500. یہ تعداد تھی ان کی. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا میں قدرت رکھتا ہوں. اور پھر اللہ نے واقعی قدرت کر کے دکھائی کہ 6 ہجری میں حدیبیہ میں جو عمرہ کرنے سے روک رہے تھے، 2 سال بعد سن 8 ہجری میں اللہ نے مکہ فتح کرا دی. 9 ہجری میں ڈیڈ لائن دے دی گئی 4 مہینے کی، اسلام قبول کر لو نہیں تو نکل جاؤ یہاں سے. جو نظر آئے 4 مہینے بعد گردن اڑا دیں گے. اور 10 ہجری میں پورا جزیرہ نما عرب کے اوپر اللہ کا دین غالب تھا. چند سالوں کے اندر تبدیلی آ گئی. تو فرمایا میں اس پر قدرت رکھتا ہوں الحمدللہ. الذین وہ لوگ اخرجوا جن کو نکالا گیا من دیارہم ان کے گھروں سے بغیر حق نہ حق. قتال کی اجازت کیوں ہے؟ پہلی چیز ظلم. وہ لوگ جو کہتے جو جہاں لگا ہوا ٹھیک ہے جی، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں، چلو یہ بھی وارے آتا ہے، کرنے تو دو. لیکن نہیں، پھر توحید برداشت نہیں ہے. پھر ان کے خلاف پروپیگنڈے، مہمیں، یعنی ظلم و ستم. میں نہیں مانتے نہ مانو، ہمارے ذمہ بتانا تھا، منوانا تو نہیں. لیکن ہمیں تو اللہ کی بات کرنے دو. لیکن نہیں جی، تم انتہا پسند ہو، قدامت پسند ہو.
شدت پسند ہو. یہ کیا ہے؟ جینے بھی نہیں دیتے. یورپ کے اندر کہتے ہیں جی کوئی عورت لبرل ہے جی، سیکولر ریاستیں ہیں، کوئی پردہ کرے کوئی نہ کرے. ٹھیک ہے، جو نہ کرے نہ کرے، لیکن جو کر رہی ہے اس کے اوپر کیوں پابندی ہے؟ یہودی داڑھی رکھے تو اس کا مذہب ہے، مسلمان داڑھی رکھے تو انتہا پسند ہے. عیسائی راہبہ جو ہے وہ سکارف پہنے تو وہ اس کا دین ہے، اور مسلمان عورت اگر برقع پہنے تو یہ انتہا پسندی ہے. دیکھیں نا، ابھی جرمنی کے اندر اسکول میں سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے، زنا کی کلاسیں ہوتی ہیں، اور مسلمان بچی تھی، اس نے انکار کیا کہ یہ تو گناہ ہے. شکایت ہوئی، پولیس آئی، اس گھر سے بچی کو اٹھا کر لے گئی کہ اس کو چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں رکھیں گے، ماں باپ سے جدا. یہ تو انتہا پسند بنا رہے ہیں اس بچی کو. یہ حالت ہے. ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں غیر ملکوں میں جا کر رہیں گی، چلو کہ شہریت مل جائے، وہاں سے نوٹ کما کر آئیں، اور اگلی نسلیں برباد کر آتے ہیں. چلو خود تو کہیں نہ کہیں، کیوں مسرور بھائی، خود تو چلو کچھ نہ کچھ اللہ کا ڈر ہوگا، کہیں پھسلیں گے، کہیں سنبھلیں گے، کہیں پھسلیں گے، کہیں سنبھلیں گے، لیکن جو اگلی نسلیں ہیں وہ تو آپ کی نہیں ہے. تو اس لیے کیا فرمایا؟ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. پہلی چیز ظلم، دوسرا گھروں سے نکال دیا گیا. اچھے بھلے گھروں میں رہ رہے ہیں، غزہ میں مسلمانوں کو نکالا کہ نہیں نکالا؟ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اجازت ہے ان کو قتال کی، جو اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور نکل رہے ہیں ان کے نوجوان جن کے جو گھرانے شہید ہو گئے، تو وہ کیا انتقام کے لیے نہیں اٹھیں گے؟ برطانیہ کا وزیر اعظم اسرائیل میں پہنچا اور نیتنیاہو سے ملتا ہے، اور پورا فوجی طیارہ بمبوں، بارودوں اور میزائلوں سے بھر کر لے کر گیا ہے. امریکہ کا بحری بیڑا آ جائے اس کی مدد کے لیے، لیکن کوئی مسلمان خبردار اگر کوئی وہاں پہنچا تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکبر، وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا، اجازت ہے قتال کی، وہ لوگ جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، ناحق نکال دیا گیا، الا مگر ان یقولوا، کیا جرم ہے ان کا؟ انہوں نے یہ کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. یہی جرم ہے ان کا، اس کو جرم کہتے ہیں. 40 شروع ہو گیا، سورہ حج آیت نمبر 40. کیا کہتے ہیں؟ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. نہ مجھے یہ بتائیں، کوئی شخص کسی سے محبت کرے دنیا میں ہے اس کے اوپر کوئی پابندی؟ کوئی کسی کا لور ہے، کوئی کسی کا لور ہے. کوئی کہتا ہے مجھے بت سے محبت ہے، کوئی آستانے سے محبت ہے، کوئی صلیب سے محبت کر رہا ہے، کوئی سورج چاند ستاروں سے محبت کر رہا ہے، ان کو پوج رہا ہے. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ادھر کیا کہتے ہیں؟ کوئی بدھا کے مجسمے کو پوج رہا ہے، کہتے ہیں نا یہ ان کا مذہب ہے. چھوڑو ان کو اجازت ہے. لیکن ایک شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنا رب سمجھتا ہے. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول آخری سمجھ کر ان کی اتباع پیروی کرتا ہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے، جو جس کا لور ہے اس کا اسٹائل کو اپناتا ہے. تو کیا یہ جرم ہو گیا؟ تو ان کا یہی جرم ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا اللہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک میں عقبہ بن ابی معیط بدبخت شخص نے گردن میں کپڑا ڈالا اور کپڑے کو بل دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، گردن دبنے کی وجہ سے سرخ ہو گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دوڑ کر آئے اور آ کر دھکا دیا، فرمایا ویلکم، افسوس تمہارے اوپر، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو اس شخص کو اس لیے قتل کرتا ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. انہوں نے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا، 3 دن کے بعد ہو جائے. تو یہ جرم رپٹ جا کے لکھوائی تھانے میں، رقیبوں نے اکبر نام لیتا اللہ کا اس زمانے میں، اور اس زمانے میں اللہ کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اب یہ بھی جرم ہو گیا.
شیطانیت ہے نا. تو کیا فرمایا اللہ اکبر ولولا کیوں نہ اگر نہ دفع اللہ دفع کرے اللہ تعالی الناس لوگوں کو بعضهم ببعض بعض کو بعض کے ذریعے. اگر اللہ تبارک و تعالی یہ کام نہ کرے یعنی کہ بعض کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرے دفع نہ کرے یعنی تو کیا ہوگا لہدمت مسمار کر دیے جائیں گرا دیے جائیں. اسی سے لفظ منہدم یعنی گرا دیے جائیں صوامع صوامع سوما سوم عین کے ساتھ. یہ عیسائی راہبوں کے جو کٹیاں یعنی خانقاہیں بنی ہوئی جہاں پر بیٹھ کر وہ اپنے گیان دھیان میں مست پڑے ہیں وہاں پر رہبانیت کے اندر پڑے ہیں اپنے دور میں وہ وبیعون اور ان کے گرجے ان کے کلیسا گرجے وصلوات اور نماز پڑھنے کی جگہ کن کی یہودیوں کی یعنی سلوٹا کہتے ہیں ان کو. تو ومساجد اور مسجدیں مسجد مسلمانوں کی. تو اپنے اپنے دور میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شروع سے ہی یہ کر رہا ہے نا تو ایک کو دوسرے سے اگر نہ ہٹائے یعنی ایک شخص آتا ہے ایک قوم اٹھتی ہے ایک گروہ اٹھتا ہے وہ ظلم کرتا ہے انتہا پر پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کو اٹھا کر اس کے ذریعے سے اس کو دفع کر کے پھر وہ آتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے. پھر اگر وہ ظلم پر اترتا ہے کسی اور کو اٹھا کر اس کو اس کے ذریعے سے وہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ کام نہ کرے تو اپنے اپنے دور میں جب عیسائیت کا دور تھا تو اس وقت سوما اور گرجے اور یہودیوں کا دور تھا تو وہاں پر ان کے سلوٹا یعنی وہ یعنی ان کے اور اسی طرح مسلمانوں میں اب مسجدیں یہ تو ویران کر دی جائے. فرعون کو اگر اب تک موقع ملتا کتنی تباہی مچا چکا ہوتا کیوں جی ہوتی تباہی کہ نہیں. یہ روس کے اندر کس انداز کے ساتھ مسلمان بالکل ایسے تھے مسلمان جو جس طرح قبائلی علاقوں کے اندر عورتیں باپردہ مرد داڑھی والے پگڑی والے یعنی اس اندر ایسا تھا ماحول روس کے اندر دین پر سختی سے عمل کرنے والے. لیکن کیا کر دیا گیا سٹالن بدبخت آیا اور اس نے آ کر ایسی صفائی کی یعنی ان کے برقعے چادریں اتار کر چوکوں میں رکھ کر آگ لگا دی. قرآن مجید کے نسخے نظر آتے کیے مسجدوں میں گھوڑے باندھ دیے یعنی اور اس طرح سے انہوں نے کہا جی ہم نے خدا کو روس سے نکال دیا ہے. سائبیریا کے برفانی علاقوں کے اندر مسلمانوں کو وہاں دھکیل دیا. وہ وہاں پر اب تو ڈاکومنٹری ان کی موجود ہے وہاں پر وہ بیچارے سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے اذانیں دے کر نمازیں پڑھتے تھے. ٹھٹھر کا مرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا وہاں پر تباہی کی نا انہوں نے. لیکن اب وہ مسلمانوں کا بن رہا ہے خیر خواہ. وہ کیسے ہو سکتا ہے خیر خواہ؟ اس لیے کیا ہے کسی دھوکے میں نہ رہنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے اپنے دور کے. اچھا اب کون سے یہ عبادت خانے یذکرو ذکر کیا جاتا ہے فیہا ان میں اسم اللہ اللہ کا نام کثیرہ کثرت کے ساتھ. عبادت گاہ وہ ہے جس میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جائے. لیکن اب گرجوں میں اور یہودیوں کے عبادت خانوں میں اور راہبوں کی کٹیاؤں کے اندر اللہ کا نام کثرت سے نہیں لیا جاتا. وہ دن رات خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح اور یہودی جو ہے نا وہ اپنے آبا و اجداد کو نبیوں کی قبریں پوج کر وہ اسی پر لگے ہوئے ہیں جی. مساجد میں بھی کتنی مسجدیں ایسے ہیں جہاں پر نعرے لگتے ہیں روزانہ آپ سنتے ہوں گے یا اللہ یا محمد یا علی. سنا کہ نہیں پتہ چل گیا نا دل میں عزت کس کی ہے مقام اور مرتبہ کس کا ہے. تو اللہ کا نام تو کثرت سے نہیں لے گا. اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد یا رسول اور دوسرے وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ مدد یا اللہ یا محمد یا رسول اللہ مدد ہے جی. وہ اسی کے اوپر اساں یا محمد کہنا انہاں نجدیاں سڑدا رہنا. تو اللہ کا نام کثرت سے کہاں لیا جاتا ہے جو خالص توحید و سنت کے اوپر ہوگا. کیونکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ فرمایا مسجدیں اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ بھی کسی دوسرے کو نہ پکارو.
سوا تو رہا نا، اللہ کے ساتھ بھی نہیں. یہ کہے یا اللہ مدد ہمارا ایمان ہے، یا رسول اللہ مدد ہماری جان ہے، یا علی مدد ہماری پہچان ہے، پھر شرک کس کو کہتے ہیں؟ پھر یا کا نستعین کہاں گیا کہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے، وہ صرف کہاں گئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہے عبادت گاہ، وہ ہے مسجد جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور البتہ ضرور، اللہ اکبر، اللہ مدد کرے گا اس کی، من ینصرہ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا میں ضرور اس کی مدد کروں گا. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم بھی جما دے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، بڑا طاقت والا ہے، عزیز، زبردست ہے. کیوں؟ مسلمان تھوڑے سے، عالم کفر اتنا بڑا، ٹیکنالوجی ان کی اس کے بعد اتنی. فرمایا تم انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوگے تو غلبہ تمہارا ہوگا. اور اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے تو روز چیک کر سکتے ہیں بیٹا صاحب. وہ ایمان جو ہمیں صبح گرم بستر سے اٹھا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کے لیے نہیں لا سکتا، وہ جنت کیسے لے جائے گا؟ چیک کر لو. جمعہ کی نماز میں جتنے مسلمان آتے ہیں تو غیر ملک سے تو نہیں آتے، دوسرے شہروں سے تو نہیں آتے، اسی علاقے کے ہی ہوتے ہیں. تو صبح کی نماز میں کیوں نہیں؟ کیا وہ فرض نہیں؟ تو یہ دیکھ لیں، تو اسی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، کون ہیں یہ لوگ جو اللہ کے دین کے مددگار ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں، ام مکناہم، اگر ان کو ہم غلبہ دیں، فی الارض، زمین میں اقتدار دے دیں، ان کے ہاتھ میں اقتدار اگر آ جائے. پہلا کام اقام الصلاۃ، یہ نماز قائم کریں گے، نماز کا نظام قائم ہوگا. اذان ہوئی، روڈ بلاک، نماز پڑھو پھر آگے جائیں گے، ناکا لگ گیا. ہے کہیں سسٹم؟ تھوڑا سا تھا سعودی عرب کے اندر، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا. کہ اذان ہوئی، شرطے آ جاتے تھے، متوے آ جاتے تھے، دکانیں کھولی ہوئی ہے تو چالان ہوگا، لیکن اب نہیں ہے. اب انہوں نے ختم کر دیا دعوت اور خیر کا محکمہ. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی مرضی پڑھے، جس کی مرضی نہ پڑھے، کوئی زبردستی نہیں. تو نماز کا نظام قائم کرنا، وآتوا الزکات، اور زکات ادا کرنا. زکات اللہ کے بندوں کا حق ہے اور نماز اللہ کا حق ہے. تو جو ایمان ہے، سورہ نور کے اندر 55 نمبر آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا. ان کے بعد جب آگے تو شرک کو ختم کریں گے، اللہ کی توحید کو غالب کریں گے، یعنی نماز قائم کریں گے، زکات کا نظام قائم کریں گے. اسی طرح یہاں بھی فرمایا وَأَمَرُوا، اور حکم دیں گے بالمعروف، نیکی کا. آج نیکی کا حکم نہیں دے سکتے آپ، نیکی کی التجا کرتے ہیں، مہربانی جی آپ ذرا نماز کے لیے آیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی جناب آپ داڑھی رکھ لیں، آپ کی بڑی مہربانی جی قرآن کے درس میں آ جا کریں. یہ التجا ہے، امر نہیں ہے. امر آرڈر کو کہتے ہیں، اور آرڈر از آرڈر، لا اینڈ آرڈر. آرڈر نہ ماننے پر چلان ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے. آج امر بالمعروف ہے؟ پہلے محلے میں 2 بچے لڑ رہے ہوتے، کوئی بھی آدمی گزرتا ہوا ان کو منع کر دیتا تو بچے سہم جاتے تھے. اور آج ذرا منع کر کے دیکھیں، اس وقت یہ تھا کہ منع کیا، بچے نے اگر گھر جا کے شکایت کی فلاں انکل نے ڈانٹا ہے، تو نے کچھ کیا ہوگا نا، ایسا تو نہیں ڈانٹا. اور اب تو پوری برگیڈ آ جاتی ہے، آپ نے ہمارے بچے کو ڈانٹا تو ڈانٹا کیوں؟ ٹھیک ہے، پھر یہ کل جب آپ کے منہ پر جوتے مارے گا نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اور ہوتا اسی طرح ہے، جو بچوں کو اس طرح لاڈ میں پالتے ہیں پھر پڑتے جوتے ہیں ان کو منہ پر. یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ جنہوں نے اپنی اولاد کو دوسروں کی عزت نہیں سکھائی، وہ پھر اپنے ماں باپ کی عزت کہاں کریں گے؟ ایسے کہ نہیں؟ اور یہ ہم نے دیکھے مناظر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَنَهَوْا، اور روکیں گے عَنِ الْمُنکَرِ، برے کاموں سے. وعلیکم السلام. یہ اسلامی سلطنت کا
وزارت داخلہ کی ڈیوٹی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، پورا محکمہ وزارت ہے کہ امر نیکی کا حکم دینا ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے، برائی خبردار، جہاں برائی ہوگی اس کو، یہاں برائی کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور نیکی کو دبایا جاتا ہے۔ میں نے مثال دی تھا ملتان آرٹ کونسل میں پروگرام رکھوانا تھا سیرت النبی کانفرنس کا، محمد حسین میمن حافظ اللہ تعالیٰ ان کا پروگرام، انہوں نے کہا جی یہاں پروگرام نہیں ہو سکتا، میوزیکل پروگرام ہو سکتا ہے، گانا بجانا کنجر خانہ یہ اس کی تو اجازت ہے، لیکن دینی پروگرام نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی سرکاری سکول میں آج ہائی سکول میں آپ دینی پروگرام نہیں کر سکتے، وہ جاؤ ڈی سی سے اجازت لو، کمشنر سے اجازت لو، فلاں سے لو، فلاں سے لو، یہ کیا ہے، اچھا کون آئے گا، پوری انکوائری ہوگی اسے تب جا کر۔ اور ناچ گانے کے لیے وہ بھی شک کہیں بھی اجازت نامے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو مہمان خصوصی بنا لو، کمشنر صاحب کو، ڈی سی صاحب کو آئیں گے، بڑی خوشی کے ساتھ آئیں گے، اچھا جی حوصلہ افزائی کریں گے، ایسے کام ہونے چاہیے۔ یونیورسٹیوں کے اندر دیوالی منائی جاتی ہے، ہولی منائی جاتی ہے، ان غیر مسلموں کے تہوار، کرسمس اب آئے گی تو کیک کاٹیں گے، مسیحی بھائیوں کے لیے مبارکباد کے پیغامات بھیجیں گے کہ مبارک ہو تمہارے ہاں خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، جو کہ کفری عقیدہ ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو آج برائی سے روک کر دیکھیں ذرا کسی کو، ہمیں روکا تو روکا کیوں آپ نے؟ یہاں تک کہ نیکی کا حکم بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نیکی کا حکم اگر مجھے پتا نہیں ہے تو زیادہ سمجھدار ہے، الٹا وہ بھی گلے پڑتے ہیں، بھائی نیکی کی بات کہی نا، آپ کو اچھائی کہی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ ایمان والے، ان کو اگر مل گیا اقتدار تو یہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے والے ہوں گے، اور ان کا انجام جو ہے اللہ اقتصادی ناکہ بندی ہو جائے گی، پوری دنیا کیا گئی، رب فرماتا ہے انجام اللہ پر چھوڑو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فقط تحقیق گھبرائے نا، کذبت جھٹلایا جا چکا ہے، قبلہم ان سے پہلے، جھٹلایا تھا ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کو، وعاد، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، کن کو؟ قوم کے عاد کے پاس کون سے رسول آئے تھے؟ ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام، وثمود، اور قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس کون آئے تھے؟ صالح علیہ السلام، یاد رکھا کریں، بڑا عرصہ ہو گیا، یہ باتیں یاد ہونی چاہیے۔ تو قوم عاد کہاں رہتی تھی؟ یمن، اور یہ خلیج کی پٹی پوری یہ قوم عاد کے علاقے ہیں، ہاں جی نا، وہ قوم لوط ہے، صدوم اور امورا، وہ ڈیڈ سی بحیرہ مردار، شمالی اردن کے کنارے، وہ الگ ہے، ہاں جی، اور مدین والے الگ بار، ان کے پاس کون گئے تھے؟ شعیب علیہ السلام، اور ادھر الگ بار قوم سمود کے پاس کون گئے تھے؟ صالح علیہ السلام۔ ان کا علاقہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے اور راستے میں الولا وادی، جہاں آج نیوم سٹی بن رہا ہے، یہ وہ علاقے ان کے۔ وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، یہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئی تھی، اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ کیا عذاب آیا تھا، بہرحال آیا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، یہ کہاں رہتے تھے؟ یہ ڈیڈ سی بحیرہ مردار جہاں آج موجود ہے، صدوم اور امورا کے نام سے دو شہر آباد تھے۔ وَأَصْحَابُ مدین، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا، یہ کون تھے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے تھے، پھر کیا ہوا؟ فَأَمْلَيْتُ، پھر ہم نے مہلت دی لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو۔ وہ اللہ تعالیٰ مہلت کا ٹائم کسی کا کتنا رکھتا ہے، اب 950 سال تو دیے نا نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے، باقی قوموں کو کتنا دیا وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ اس کو کتنا ٹائم دینا ہے۔ فرمایا کافروں کو ہم نے مہلت دی، ثم پھر اخذتہم،
پھر پکڑا میں نے ان کو. نوح علیہ السلام کی قوم دبکیاں دے دے کے سیلاب میں غرق ہوئی. قوم عاد جی وہ 7 راتیں 8 دن تک تیز طوفانی برفانی ہوائیں اٹھا کے پٹکایا اس نے. لاشوں کے ڈھیر لگے پڑے تھے. قوم سمود فرشتے نے کیا کیا چیخ ماری, زلزلہ آیا, کلیجے پھٹے, پہاڑ کرچی کرچی ہو گیا. آج بھی کرچی کرچی, ہاتھ لگائے پتھریاں گرتی ہیں اس کی. ان کے اندر مکان بنایا تھا انہوں نے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا تذکرہ نہیں کیا قرآن حدیث میں. لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی اٹھا دی گئی. وہ مچھر والی ایسے وہ اسرائیلیات ہے, وہ قرآن حدیث میں نہیں ہے وہ بات کہ نمرود تھا جی, بلکہ نمرود نام بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے. کوئی بادشاہ تھا اس کا نام قرآن حدیث میں نہیں ہے. اور دوسرا کہ مچھر اس کے ناک میں گھس گیا اور وہ جوتے پڑتے اس کو, یہ بھی بات قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے. تو اس کے بعد کیا فرمایا, لوط اچھا اصحاب مدین والے شعیب علیہ السلام, ان پر 3 عذاب اکٹھے آئے. کیا بادل آیا, انہوں نے کہا بارش ہوگی, انگارے برسنے شروع ہوئے, فرشتے نے چیخ ماری, زلزلہ آیا, کلیجے پھٹے, کالم یغنو فیہا, پورا علاقہ ملیا میٹ کر دیا اللہ نے. وکذب موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا تو جھٹلانے والا فرعون اور اس کے لشکری دریا بحیرہ قلزم کے اندر اللہ نے ڈبکیاں دے دے کے ان کو مارا. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فکیفا, پھر کیسے کانا تھا نکیر, پھر کیسے میں نے ان کو پکڑا, ایسا حشر کیا جو کسی کو پسند نہیں آیا. فرمایا فکأین, اور کتنی من قریۃ بستیاں ہیں, اہلکناہا, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, وہی ظالمۃ, جبکہ وہ ظالم تھی. ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا. ظلم کوئی بھی کرے اللہ تعالیٰ ایک حد تک. روس کے ظلم کو 70 سال کے بعد رب نے تہس نہس کر دیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا؟ آج اگر اسرائیل ظلم کر رہا ہے, امریکہ اس کا ساتھی ہے, برطانیہ اس کا ساتھی ہے, فرانس اس کا ساتھی ہے, یہ سارے کافر ملک ان کے ساتھی ہیں, تو ان کا حشر بھی دیکھنا تھا. اب وہ اللہ ہی جانتا ہے ان کو کیا سزا دیتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کرنا. تو فرمایا کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں, وہی ظالمۃ, جبکہ وہ ظالم تھی, فہی خاویۃ, بس وہ گری پڑی ہیں, علی عروشیہا, اپنی چھتوں کے بل. بستیوں کو ایسے تباہ کیا کہ چھتوں کے بل وہ گری پڑی ہیں. یعنی جب دیواریں گرتی ہیں, چھتیں اوپر ہوتی ہیں, دیواریں نیچے ہوتی ہیں, گری پڑی. وبئر, اور کتنے کنویں ہیں, معطلہ, جو کیا ہو گئے, ویران ہو گئے. کنواں کسی جگہ آبادی کا ایک نشان ہوتا تھا. کچا کنویں کو کہتے ہیں, چاہ بوڑ والا, چاہ فارسی میں کنویں کو کہتے ہیں, چاہ میڑ والا, چاہ فارسی میں کنویں کو کہتے ہیں. تو جہاں کنواں ہوا پانی آ گیا, جب پانی آیا ارد گرد آبادی ہو گئی. بھی پانی تو اپنے پاس ہے نا, جس طرح کہ زمزم کا چشمہ تھا تو وہاں آبادی ہو گئی, پانی نہیں تھا تو آبادی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو کتنے کنویں میں نے برباد, یعنی آبادیاں برباد کر دی جب وہ ظلم کیا انہوں نے. ان کے مکانات چھتوں کے بل گرے پڑے تھے. وقصر, اور کتنے محل مشید, بڑے پختہ مضبوط محل رب نے ویران کر دیے. شاہی قلعہ دیکھا, دیوان خاص, دیوان عام, کہاں گئے وہ قلعہ بنانے والے؟ وہ شالیمار باغ, وہ شیش محل ہے نا, وہ دلی کے لال قلعے بنانے والے کہاں گئے؟ بڑے بڑے راجیاں کو موت نہ چھوڑیا, جیڑے ہوتے دل آیا وہ پھول توڑیا, لے گیا رب. اللہ اکبر. زمین کھا گئی جوان کیسے کیسے, بڑے بڑے آئے تھے دنیا میں, یہیں پر ہی کتنے پہلوان گزرتے تھے گھنٹہ گھر چوک سے, بڑے بڑے بدماش گزرے, بڑے بڑے جیم کلبوں, بڑے بڑے کھاڑے میں لگ بھگ بڑے بڑے دندناتے ہوئے گزرے. آج کہاں ہے وہ؟ آج کوئی عورت ہوگی 5 کنال کے بنگلے کی مالک ہوگی, 10 کنال کے بنگلے کی مالک ہوگی, ایسے ہوگا نا جی, ٹھیک ہے جی. وہ ایک ایسی تھی ملکہ
بنگال سے لے کر کابل کندھار تک جس کی حکومت تھی ملکہ نور جہاں، وہ دیکھ لو لاہور کے اندر شاہدرہ میں وہاں پر اللہ اکبر قبر کے اندر پڑی ہے، 12 دری بنی ہوئی ہے. وہ جہانگیر بر صغیر کے اوپر حکومت کرنے والا، دیکھ لو اس کا مقبرہ جا کر کہاں گیا وہ تمطراق اور شان و شوکت سب کچھ کتنا گئے نا دنیا سے. اللہ اکبر. فرمایا افلم یسیرو، کیا وہ چلے پھرے نہیں فی الارض زمین میں، فتکون لہم ہو جاتے ان کے لہم قلوب دل ایسے یعقلون بہا جن سے وہ سوچتے غور و فکر کرتے عقل سے کام لیتے. کیوں نہیں انہوں نے عقل سے کام لیا؟ کیوں نہیں انہوں نے ان قوموں کے انجام سے عبرت کیوں نہیں پکڑی؟ ان کے آثار قدیمہ، ان کے کھنڈرات، ان کے عجائب گھروں میں باقیات، تاریخ میں ان کے قصے نظر نہیں آتے؟ او آذان، اور کیا ان کے کان ایسے نہیں بنے یسمعون بہا جو کان لگا کر سنتے غور سے؟ کان تو ہیں، سنتا سب اور سب کو سنیں گے، لیکن یہ عبرت والے انداز، یہ باتیں نہیں سننے کو تیار. فإنها پس بے شک لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب، دل اندھے ہوتے ہیں، التی وہ جو فی الصدور سینوں کے اندر ہے. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھ تو ہے، آنکھ میں بصارت ہے، لیکن بصیرت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے ان میں. اب یہاں پر ایک بحث آ گئی کہ دل کا کام تو خون پمپ کرنا ہے، سوچنا تو دماغ کا کام ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل ایسے نہیں ہیں کہ جو یعقلون بہا جس سے یہ غور و فکر کرتے. تو یہ کیسے ہوا؟ اب بات یہ ہے کہ محاورے کے اندر بھی اب سب کیا ہے دل، جی میرا دل چاہتا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا. دل کی باتیں جی دل کے اوپر اختیار نہیں ہے، دل کی بات کرتے ہیں. ہر زبان کے اندر، عربی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، سرائکی ہو، پنجابی ہو، انگلش ہو، ہر جگہ کیا ہے وہ دل میں تیر ٹھکا ہوا ہے نا، جو محبوب کے قدموں میں ڈال دیا سارا. لیکن سائنٹیفک طور پر بھی دل کا کام ہے. وہ کیسے؟ قرآن نے ایسے نہیں بات کہی. دل کا کام ہے خون پمپ کرنا، ٹھیک ہے نہیں؟ دل کا ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پر 3.5 وولٹ کا کرنٹ آتا ہے. ان کا دل کا آپریشن ہوتا ہے نا، اللہ عافیت میں رکھے جی. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو اللہ کو ڈسکنیکٹ کر کے باقی ایک قسم کا اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کے خون کی پمپنگ جو ہے نا اس کو چالو رکھتے ہیں، اور دل کو لگ جہاں وال تبدیل کرنا ہے، کو سٹینٹ رکھنا ہے، جو کرنا ہے وہ اپنا کر کے اس کے بعد دوبارہ جوڑ کر سارا اس کو جب فٹ کرتے ہیں تو وہیں پر اسی جگہ 3.5 وولٹ کا کرنٹ دیتے ہیں، تب دل چالو. اگر چالو ہو گیا، دھڑکنا شروع ہو گیا، پمپنگ شروع کر، اس میں آپریشن کامیاب ہے. اور اگر نہ ہوا تو پہلے لکھوا لیا انہوں نے، اس کو کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی اس کی جان بچانے کی. یہ ہے. تو ماں کے پیٹ کے اندر بھی سب سے پہلے دل دھڑکتا ہے بچے کا، جب روح آتی ہے تو دل دھڑکتا ہے. وہ کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ہے اللہ کا آرڈر. وہ رکتا ہے، دل کی دھڑکن رک گئی. تب وہ کیا ہے؟ دل خون پمپ کرتا ہے. تو دل کا کام ہے ماؤس جیسا. اب آج کی اصطلاح میں سمجھیں، دماغ کی ہارڈ ڈسک کے اندر ونڈو انسٹال ہے، دماغ کی ہارڈ ڈسک میں ونڈو انسٹال ہے. دل کا کام ہے ماؤس کا. ماؤس میں کیا کرتے ہیں؟ یہ ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر یہ کرنا ہے، اس کو کھولنا ہے، یہ فولڈر، یہ لگ بھگ اس کو کاپی کٹ پیسٹ، ٹھیک ہے جی، یہ سارا ڈیلیٹ، یہ سارا کرنا ہے نا. یہ کس نے کرنا ہے؟ ماؤس نے کرنا ہے جی. یا لیپ ٹاپ کے اوپر انگلی، وہ بھی ماؤس کا کام کر رہی ہے. تو اب یہ جو ماؤس کا کام ہے نا وہ دل کرتا ہے. مثلا میں نے ارادہ کیا، ارادہ کہاں ہو رہا ہے؟ دل میں. ارادہ کیا ہوا کہ میں نے کھانا کھانا ہے. اب جو کھانے سے متعلق انسان کے اعضاء ہیں اس کی طرف دل جو ہے خون کی سپلائی ذرا تیز کر دیتا ہے. دوسری طرف بھی ہوتی ہے لیکن ادھر تیز ہوتی ہے. ناک کی حس تیز ہو جائے گی، ہاں کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. جیسے آئی زبان کے نیچے سے لعاب، منہ میں پانی آ گیا، ٹھیک ہے جی، یہ ایکٹیو ہو گیا تاکہ یہ جو خوراک کی نالی یہ تر ہو جائے. ہاں جی. اور کون کروا رہے ہیں؟ حافظ محمد جی
معروف زئی صاحب کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے بعد کیا ہے جی، اس کے بعد وہ کیا اس کو کھائے گا تو پھر میدا اس نے ہضم کرنا ہے، پتے نے تیزاب کا قطرہ ڈالنا ہے، تو یہ سارا سرکٹ چلنا شروع ہو جائے گا. اب ہے جی پڑھنے کا کہ میں نے کتاب پڑھنی ہے. اب وہ کیا ہوگا، دوسری طرف بھی خون کی سپلائی ہے لیکن آنکھ دماغ اس طرف اس کی توجہ ہوگی زیادہ. اب اس کو کھانا اتنا یاد نہیں ہوگا، پینا اتنا نہیں، بعض کا پیشاب بھی رو کر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جیسے کتاب بند کی پیشاب کا زور ہوگا. کیوں؟ خون کی سپلائی زیادہ ہوئی، ابھی بھائی ایمرجنسی جلدی جا فوراً بھاگنا دوڑنا ہے تو ٹانگوں کی طرف، پٹھوں کی طرف، اس طرف میں نے واک کرنی ہے، اس طرف اس نے خون کی سپلائی کھول دی. تو یہ اس کی سیٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ دل سے ہو رہی ہے. تو دل ہے اصل. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پر ہے. جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ایسی ہے جو درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. وہی قلب، وہ ہے دل. تو تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پر ہے جی. اچھا، اور دل جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ چل رہا ہے. ہاتھ رکھ کر دیکھیں جی، لوگ اس کو چالو کرنے پر تلے ہوئے ہیں جی. وہ چالو نہیں کر رہے، وہ اپنا بلڈ پریشر بڑھا رہے ہیں، یاد رکھیں جی. اور ان کو راشا یا فالج کے اٹیک ہوتے ہیں تب ان کی چھٹی ہوتی ہے، دل کے اٹیک ہوتے ہیں. کیوں؟ ہر بات وہ کہتے ہیں دل چالو کرو. دل چالو ہے، جس نے رکا تو بندے کی موت ہے، وہ تو اللہ نے چلا دیا. اور یہ اتنی مشین، اوسط عمر اگر 70 سال کی ہو، اب 70 سال عمریں نہیں ہیں اوسط، لیکن 70 سال کی ہو، 70 سال تک دل دھڑک رہا ہے. ہماری کون سی ایسی مشین ہے جو 70 سال تک کام کر سکتی ہو؟ ہے کوئی مشین بغیر مینٹین کے؟ گردے کام کر رہے ہیں، مثانہ کام کر رہا ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، جگر کام کر رہا ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس لیے کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ دل جو ہے یہ اندھا ہوتا ہے جی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیا مطلب کہ آنکھ تو ہے، بصارت تو ہے، لیکن بصیرت ختم ہو جائے. مقصد کیا تھا کہ ان لوگ قوموں کے عبرتناک انجام دیکھ کر تم بھی اپنے حالات کو سنبھال لو. اللہ سے دعا اللہ سے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ